جب تک جیوں میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے، کوئی غم نہ پاس آئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری ان محفلوں کو قبول فرمائے۔ اور آپ سب کی محنتیں اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے۔ پہلی رمضان سے آج 27ویں شب ہے، ختم قرآن کی محفل ہے۔ ہر چیز بحمدہ تعالی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اور اس کے رسول کے عنایت سے بہترین انداز میں مکمل ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان محفلوں کو نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ ہاں، مسجد حاضہ کے صدر محترم جناب یوسف صاحب، ان کی بڑی کاوشیں ہیں، ہماری جانب سے الامان کی طرف سے آپ کے لیے گلپوشی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آپ لوگوں کا کس کا ہے نام؟ کون ہے سب لوگ؟ پٹھان چال والے۔ پٹھان چال والوں کی طرف سے بھی یوسف بھائی کے لیے آپ اور خصوصی بات یہ ہے کہ یہ فقیر آپ کے ہاں قرآن پڑھاتا رہا، آج ختم قرآن ہوا۔ ایک حافظ کے لیے ایسا لگتا ہے جیسے، میں مثال کے طور پر تو نہیں کہہ رہا، کسی بہت ہی عزیز ماں سے اس کا عزیز بچہ چھین لیا جائے، یا وہ تھوڑی دیر کے لیے بچہ غائب ہو جائے تو بے قراری ہونے لگتی ہے۔ جب یہ ختم قرآن کی محفل آتی ہے تو ہمیں اسی طرح کی بے چینی اور بے قراری ہوتی ہے کہ کل سے محفلیں سنی ہو جائیں گی۔ روزانہ ہمیں پڑھنا رہتا ہے قرآن، سنانے کا ایک جذبہ رہتا ہے کہ آج یہ پارہ سنانا، آج یہ پارہ سنانا ہے، اور آج ختم قرآن ہوتا ہے، 30 پارے ہو گئے الحمدللہ۔ پھر پتہ نہیں ہماری زندگی میں دوسرا رمضان آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ جو بھی ہم نے پڑھا ہے اللہ اس کو قبول فرمائے، اور اس تلاوت کو اللہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ میں نے تلاوت قرآن یا پھر تراویح جو آپ کو پڑھایا ہے، پہلی بات اس مسجد میں امام کی حیثیت سے بھی نہیں آیا، امام صاحب قبلہ آپ کے موجود ہیں۔ مجھے رمضان المبارک میں سب کو لے کر کے عبادت کرنے کا ایک جنون سا باہر رہتا ہے، ورنہ برسوں سے خواہش تو یہ ہے کہ مدینہ طیبہ میں رمضان کروں، لیکن یہ فکر بھی ساتھ میں رہتی ہے کہ اپنی قوم کے ساتھ رہنا یہ بھی حضور کا ہی مشن ہے۔ یہاں پر رہ کر کے اگر حضور کی محبت ڈالی جائے تو یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خراج عقیدت ہے۔ تو میں کبھی کسی اجرت کے لیے یا کسی پیسے کے لیے تراویح نہیں پڑھایا۔ الحمدللہ یہ 23ویں محراب میری مکمل ہوئی، الحمدللہ 23 سال ہو گئے تراویح کو، اور دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ آخری سانس تک مجھے قرآن سنانے اور سننے کی توفیق عطا کرے۔ پھر بھی یہ محبتیں ہوتی ہیں اہل محلہ کی، اراکین کی، سارے لوگوں کی، جو حافظ عالم جو آئے ہوتے ہیں ان کو کچھ نہ کچھ نذرانہ اور ہدیہ پیش کرتے ہیں۔ مجھے بھی انہوں نے دیا ہے، میں نے قبول کر لیا ہے، اور بہت سارے لوگوں کے دماغ میں یہ ہوا بھی رہتا ہے، ان کا بڑا نام ہے، پتہ نہیں کتنا موٹا لفافہ ہونا چاہیے، نذرانہ کتنا دینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے یہ 2-3 راتیں تو آپ لوگ میٹنگ میں گزارے ہوں گے، کیا دینا ہے کیا دینا ہے۔ ہمارے لیے کبھی بھی اس چیز کی طلب نہیں رہی۔ میں آج یہ واضح طور پر بتاتا ہوں، پچھلے 1 سال یا 1.5 سال کے اندر 100 سے زیادہ جلسے میں کر کے آیا ہندوستان بھر میں، لیکن کہیں پر بھی الحمدللہ ہم نے کوئی مطالبہ نہیں کیا اور نہ ہی ہماری طرف سے کوئی ڈیمانڈ ہوتا ہے۔ ہم کبھی
लिफाफे के चक्कर में, नजराने के चक्कर में दौड़ते भागते नहीं हैं। बस हमें पता है अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, जो मिलेगा वहीं से मिलेगा। या रसूल अल्लाह, रिस्क के कासिम हो तुम, खल्क के हाकिम हो तुम, जो मिला तुमसे मिला, तुम पे करोड़ों दो। लिहाजा मैं ये रग़बत के लिए, वरना बाकी कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है हमारा कि लोगों में ये चीज़ बरकरार रहे। मुझे इन्होंने जो भी दिया है मैं तो इसको देखा नहीं, जितना भी हो मैं इसको कबूल कर चुका हूँ, लेकिन इसके 2 हिस्से करें। मैं सदर साहब से कहता हूँ इसका आधा हिस्सा यहाँ पर मौजूद मौलाना इमाम साहब किबला, हाफिज़ अतीक साहब, कारी नौशाद साहब और हाफिज़ ज़ुबैर, इनके दरमियान तकसीम करें। ये साल भर मस्जिद की खिदमत करते हैं। आपके इमाम मुसलसल यहाँ पर साल भर रहते हैं, खादिम जो मस्जिद की सफाई करते रहते हैं, और मुअज्जिन जो हमेशा उठ कर के अपने वक्तों पर अजान देकर लोगों को तलब करता रहता है। इनका हक मुझसे ज़्यादा है, तो इसका आधा हिस्सा उनको दें और बाकी आधा हिस्सा हमारी जानिब से मस्जिद के लिए ये खिदमत के तौर पर कबूल फरमाए। बाकी हमारे लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि अल्लाह करीम हमें बेनियाज रखे और हमेशा अपना मोहताज रखे, गैरों का कभी मोहताज ना बनाए। मेरे अजीज़ों, बात आई है, मैं अर्ज़ कर दूं, एक लिफाफा या एक नजराना ये देकर भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि कहीं नामोरी के लिए हमने कर दिया हो, इस तरह की कोई चीज़ ही नहीं है। बल्कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त की हिफाजत के उस मिशन पर हम चल रहे हैं, जहाँ लिफाफा नहीं अपनी गर्दन भी देने का वक्त आए तो हाजिर कर रहे हैं। ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, या रसूल अल्लाह तेरे नाम पे सबको वारा करूं मैं। आज बिहम्दिही ताला व करम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कुरान अजीम के 30 पारे मुकम्मल हो चुके हैं। अल्लाह करीम हमारी ज़िंदगी में दूसरा रमज़ान अता फरमाए और फिर से तिलावत करते करते हमें इन तरावी की नमाज़ों में अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाने की तौफीक अता फरमाए। पूरे कुरान अजीम में अल्लाह ताला ने 114 सूरतें और 30 पारे, 540 रुकू, 6666, उसके आगे पीछे कुछ कमोबेश आयतें, ये हमने तिलावत की हैं। लेकिन कोई भी दुनिया में ये दावा नहीं कर सकता कि कुरान अजीम को वो इस तरह से पढ़ेगा कि उसमें कोई ख़ता ही ना आए, कोई भी गलती और ख़ता से महफूज नहीं। गलतियाँ होती हैं, ख़ताएँ होती हैं। क्योंकि आज मुझे इस बात की वजाहत इसलिए भी करनी है कि ये कुरान अल्लाह का कलाम है, ये अल्लाह का कलाम है। पहली बात तो ये जिसके सीने में आ जाए वो नियामत है अल्लाह की, वरना हर ऐरा गैरा थोड़ी ना कुरान पाक को याद करने लग जाए। अल्लाह तबारक व तआला की अता जिस पर हो, वरना मेहनत से नहीं है, ये सब कसब से नहीं है। कभी आपने कुरान उठा करके देखा, इतना मोटा कलाम है, इतनी मोटी किताब है, और वो भी मेरी लैंग्वेज में नहीं है, हमारी ज़ुबान नहीं है, पूरी टोटल अरबी है, और उसमें मजीद ये कि सेम मिलती जुलती आयतें पता नहीं कितनी जगह हैं, मुशाबहात। और ये तमाम चीज़ें कुरान पाक में 30 पारों को, एक पारे के अंदर 20 सफ़े होते हैं, और आखिर के 2 पारों में 24-24 सफ़े जो हाफिज़ कुरान हैं उसमें। अब आप अंदाज़ा करें, ये कुरान के सफ़हात को अगर आप काउंट करेंगे तो कितने हो गए? तकरीबन 610 के आसपास सफ़हात हैं कुरान पाक के। और इतने मोटे ज़ख़ीम कुरान को महफूज रख लेना और उसको फिर नमाज़ों में सुनाना, ये मैं अपनी फजीलत के लिए नहीं बात कर रहा हूँ, बल्कि मैं इंसान हूँ। हाफिज़ कुरान जो है वो भी इंसान है, जहाँ पर भी हैं, इनसे ख़ताएँ होती हैं। आज अल्लाह करीम की बारगाह में हम ये तौबा करते हैं कि मौला
ہم سے بھول یا خطا جہاں کہیں ہوئی، میں نے ختم قرآن کی دعا میں سب پڑھ لیا کہ اگر ہم نے کہیں بغیر مد کے مد کر دیا، کہیں تشدید نہیں تھی تشدید کر دیا، یا جزم نہیں تھا جزم کر دیا، یا پھر جو اعراب میں ادھر ادھر کچھ ہوا معنی کی تبدیلی کے بغیر، ہم سے اگر ایسی خطا ہوئی ہے تو مولا سب خطاؤں کو معاف فرما دے۔ کبھی ایسا ہوا ہے انداز بھول چوک کر، ویسے تو یہاں پر الحمدللہ سماعت کرنے کے لیے بھی حافظ قرآن تھے، سبوں نے مل کر کے قرآن پاک کو سنا بھی ہے اور پڑھا بھی ہے۔ ایک بات میں آپ کو کلیئر کر دوں، عام ہمارے ہاں مینٹیلیٹی ایسی بنی ہوئی ہے دماغ میں کہ اگر کسی حافظ کو لقمہ دے دی، ارے لقمہ مل گیا، لقمہ مل گیا۔ لقمہ کیا ہے؟ کھانے کا لقمہ ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے لقمہ پیچھے سے دے دیا تو کا مطلب ہے کہ تیر چلا دیا؟ بلکہ قرآن کی صحیح پڑھنے پر اس نے مدد کی ہے۔ لقمہ دینے والا بھی ثواب کا مستحق، اور وہ امام اگر وہ لقمہ لے کر اپنی غلطی کو صحیح کر لیا تو پوری قوم کو گناہگار ہونے سے بچا لیا ان لوگوں نے۔ لوگوں کے دماغ میں یہ سب چلتا رہتا ہے، اور خاص طور پر ہمارے ہندوستان کا ماحول ہے، لقمہ لقمہ اس کو ایسا آئے، اور حافظ بھی جو مصلی پر جاتا ہے اس کے اوپر ایسا ہوا طاری رہتا ہے کہ کہیں کوئی لقمہ نہ آ جائے، کوئی کچھ بولے نہ، ہزار لوگ بولیں ان سے کچھ فرق نہیں پڑتا، تم اپنے رب ذوالجلال کے لیے سنا رہے ہو، اللہ کریم کے لیے۔ یہ قرآن اس کا کلام ہے۔ آج اگر چلو چھپ چھپا کر کے کچھ ادھر ادھر کر کے چلے بھی گئے تو قیامت کے دن تو ہر چیز کا سوال ہوگا، ہر چیز کی پوچھ ہوگی۔ اس لیے مصلی پر کھڑے ہونے والے حافظ کو ایک ہی ذمہ داری ہے کہ ایک آیت تو دور کی بات ہے، اگر زبر زیر بھی کہیں چھوٹا ہوا ہو تو پھر یاد دلانے پر اس کو دہرا لے اور صحیح کر لے، تاکہ صحیح قرآن پڑھنے کا اسے ثواب ملے اور پوری قوم کو بھی اس کا ثواب ملے۔ ورنہ آج جو شتابدیاں چل رہی ہیں کتنی مسجدوں میں سپر فاسٹ حافظ، وہ اس کو تو بہت پہلے حضرت صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو لکھا ہے کہ میں نے تراویح پڑھنا ہی چھوڑ دیا، کئی سالوں سے دیکھ رہا ہوں یعلمون تعلمون کے علاوہ کوئی آتا نہیں ہے، خواہ مخواہ نماز کیوں خراب کریں۔ بہت ساری جگہوں پر اچھا یہ حافظ لوگ ایسے ہو کیوں گئے یعلمون تعلمون والے؟ پبلک ڈیمانڈ پر ایسے ہو گئے۔ تو میرے عزیزو، میں ان حفاظ سے کہتا ہوں کل کو یہ پبلک بولے گی چائنیز میں قرآن سناؤ، پبلک ڈیمانڈ پہ پورے اترو پاؤ گے؟ پھر کبھی کہیں گے کہ عربی مت سناؤ، جرمنی میں سناؤ۔ جب عربی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جس انداز سے قرآن اترا ہے اسی انداز سے قرآن پڑھنے کا ثواب ہے، ورنہ یہ قرآن کے ساتھ کھیلنا ہے، مذاق کرنا ہے۔ اور بسا اوقات ایسا بھی ہے کہ قرآن کو اتنی تیزی سے پڑھنے میں کچھ الفاظ ادھر ادھر ہو گئے، حرام تو حرام ہے ہی ہے، بعض اوقات میں کفر بھی ہو جاتا ہے، آدمی ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور اس طرح کا قرآن پڑھنا بھی حرام اور سننا بھی حرام، جو سنتا ہے وہ بھی حرام کام کرتا ہے۔ ارے 3 دن میں تراویح ختم کر کے آیا، 5 دن میں ختم کر کے آیا، کیوں میاں باقی سب کیا کرنا ہے؟ بھنڈی بازار میں گھومنا ہے، باقی کے 5 دن کے بعد کیا کرنا ہے؟ شاپنگ کرنا ہے، رات بھر گپے لگانا ہے، کیرم کھیلنا ہے، اس کے لیے۔ ہاں اگر تمہارا ارادہ یہ تھا کہ قرآن ایک نہیں 4 قرآن ختم رمضان میں کریں گے تو بہت اچھی بات تھی، لیکن حافظ سے اسی انداز میں سنو جو تجوید کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کا حکم عطا فرمایا۔ میرے عزیزو ایک بات یاد رکھیں، ہماری مسجد میں نے دیکھا پہلے دن سے لے کر آج کے دن تک پوری صفیں بھری ہوئی تھی الحمدللہ۔ قرآن پڑھنے میں تھوڑا ٹائم تو لگتا تھا، 1.25 گھنٹہ سے قریب، کبھی اس سے زیادہ ہو جاتا تھا، تو کیا آپ بھاگ جاتے تھے تراویح چھوڑ کر؟ لگے ہوئے تھے، پوری 20 رکعت پڑھ کے جاتے تھے۔ اچھا سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ ٹھیک ہے آج ہم نے جھیلا دیا 1.5 گھنٹہ، لوگوں کو اگر ایسا لگتا ہے بہت لمبی ہے تو کل تو لوگوں کو نہیں آنا چاہیے، لیکن روز آتے ہیں۔ اس کی وجہ میں بتاؤں، صحیح کھانا جہاں ملتا ہے لوگ وہیں جاتے بھی ہیں۔ ہاں الحمدللہ، اگر غذا صحیح طریقے کی ملنے لگے تو پھر چاہے وقت جتنا بھی لگے۔ ہاں میں سمجھتا ہوں اہل خیرت جتنے بھی نماز کے لیے ہمارے ہاں کھڑے ہوتے ہیں ان کے ذہن میں یہ بات تو ہوگی
کہ پڑھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں تو کوئی اور چیز تو نہیں، اللہ کا کلام ہی تو سن رہے ہیں. اب باہر جا کر کے کھڑے ہوں گے، یوں ہی باتوں باتوں میں آدھا گھنٹہ چلا جاتا ہے، 1 گھنٹہ چلا جاتا ہے، وہ پتہ نہیں چلتا. اور یہ پوری 20 رکعت تراویح میں اگر 1.5 گھنٹہ لگ گیا تو کیا بری بات ہے؟ کوئی بری بات نہیں. بلکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی عبادتیں تو ایسی تھی کہ ان کی پوری راتیں ختم ہو جاتی تھی، سحر کا وقت آ جاتا تھا. وہ قیام اللیل جس کو کہتے، رات کو کھڑا ہونا، بہت لمبا قیام کرتے تھے. اور بعض روایات میں ہے کہ صحابہ 100 رکعتیں پڑھتے تھے ایک رات کے، کہ پوری رات جو ہے عبادت میں چلی جائے. ہمارے لوگوں میں ایسا یہ مزاج بنایا جا رہا ہے کہ ایک بہت اہم ڈیوٹی ہے، اس کو کرو اور بھاگو. ایسا نہیں ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ، طبیعت کے ساتھ تراویح کو پڑھو. تراویح کی نماز یہ ایسی نعمت اللہ کی ہے کہ اگر آپ کی آج تراویح چھوٹ گئی نا، دوسری نماز اگر چھوٹی، جیسے فجر چھوٹی تو قضا کر سکتے ہیں، ظہر چھوٹی تو قضا کریں گے، لیکن تراویح اگر چھوٹی تو اس کی قضا ہے ہی نہیں زندگی میں. ایک چھوٹ گئی، ہو گیا، اس کی قضا نہیں ہوگی. اس سے اندازہ لگاؤ کہ یہ اسی وقت کے لیے خاص دی ہوئی نعمت ہے. وقت نکل گیا تو اس تراویح کی قضا نہیں ہوگی. لہذا تراویح کو جس طرح قرآن پاک پڑھنے کا حکم دیا گیا اسی انداز سے قرآن پڑھو، ورنہ یعلمون تعلمون کر کے گناہ اپنے اوپر کماؤ گے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. تو جو میں مسئلہ عرض کر رہا تھا کہ حفاظ کرام جو پیچھے ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن کو صحیح سنیں. اگر ایک آیت میں بھی کہیں ادھر ادھر ہوا ہے تو وہ امام کو اطلاع کر دیں، پڑھنے والے کو اطلاع کر دیں. حالانکہ نماز خراب نہیں ہوتی لقمہ دینے سے، کسی کی نماز خراب نہیں ہوتی. ہاں، امام نے اگر لقمہ نہیں لیا تو الگ مسئلہ ہے. لقمہ دینے سے نماز خراب نہیں ہوتی، بلکہ غلط پڑھی ہوئی چیز کو صحیح کرنے کے لیے لقمہ ہوتا ہے. اور یہ ہونا چاہیے. مزاج بناؤ اس چیز کو کہ یہ حفاظ کرام جس طرح قرآن پڑھتے ہیں، آپ نے کبھی سوچا دماغ میں ان کو کیا کیا چیزوں کا دماغ میں محفوظ رکھنا پڑتا ہے؟ قرآن کہاں سے کہاں تک پہلی رکعت میں پڑھنا ہے، اتنی آیتیں پڑھ لیا، 1 صفحہ پڑھا، 1.5 صفحہ پڑھا، جتنا بھی پڑھا، اور رکوع کیا، سجدہ کیا. پھر اس کو یہ بھی یاد رہنا چاہیے یہ پہلی رکعت ہے کہ دوسری رکعت ہے. پھر دوسری رکعت میں کھڑا ہو گیا تو اسے یہ بھی یاد ہونا چاہیے کہ پہلی رکعت میں چھوڑا کہاں تھا میں، پھر اس کو وہیں سے پڑھنا ہے. تو یہ تو خالی 2 رکعت کا مسئلہ ہے، اس طرح کی 20 رکعت کرنا ہے اسے. ہر رکعت میں یہ یاد ہو. اور اکثر مشابہت لگ جاتی ہے حفاظ کو جب آیت سجدہ آتی. پہلی رکعت میں آدھا صفحہ پڑھا، آیت سجدہ آئی، سجدہ کر کے آ گیا، کھڑا ہوا، پھر قرآن پڑھا، پھر رکعت کے رکوع اور سجدے کیا. ایسا محسوس ہونے لگ گیا کہ دوسری رکعت ہے، بیٹھ گیا تحیات میں، بیٹھ گیا. لیکن پھر بھی ذہن کو کتنی چیزوں میں حاضر رکھنا ہے. آیت سجدہ آئی تھی تو پہلی رکعت میں آئی تھی یا کبھی دوسری رکعت میں آئی تھی. رکعت گنتا بھی رہے وہ کہ پہلی رکعت ہے کہ دوسری رکعت ہے، سجدے مس ہونے نہ پائیں. یہ تمام چیزیں ہیں. اس کے بعد پھر وتر کا خیال رکھے کہ 3 رکعت پڑھنا ہے، دوسری پہ کھڑا ہونا ہے، تیسری پہ کھڑا ہونا ہے، پھر سورہ فاتحہ بلند آواز سے اسے پڑھنا ہے اور دعائے قنوت بھی پڑھنا ہے، رکوع میں نہیں جانا ہے. بہت ساری چیزوں کی اس کے اوپر ذمہ داریاں ہوتی ہیں. اتنا ہی نہیں، سلام پھیرنے کے بعد پھر اس کو دعا میں بھی مشغول رہنا ہے، تسبیح بھی سننا ہے. یہ تمام چیزیں میرے عزیزو یہ عام سی بات نہیں. مصلی پر کھڑے ہونے کے وقت میں تو صرف اپنے لیے محسوس کرتا ہوں، 1000 محنت کرنے والا بھی پھسل جائے گا، لیکن میں صرف اتنا محسوس کرتا ہوں مصلی پر کھڑے ہو کر اگر یہ رکعتیں پوری کمپلیٹ ہوتی ہیں تو سوائے رب العالمین کی مدد کے نہیں ہو سکتا. وہ اللہ کریم کی مدد ہے، ورنہ کیلکولیشن بگڑ جاتا ہے. ہاں، حساب چلا جائے گا. 20 رکعت اکثر ایسا ہوتا رہا ہے، اور بہت پہلے ہمارے ساتھ بھی ہوا اس طرح سے. کبھی 2 کی بجائے 3 رکعت پڑھ لیے، دوسری پہ بیٹھے ہی نہیں، کھڑے ہو گئے، نماز فاسد ہو گئی، پھر سے پڑھانا پڑا، 23 رکعت ہوئی 20 کی جگہ. لیکن یہ کوئی ایسا عیب نہیں ہے جس کو لوگ جو ہے تانا مارتے ہوئے گھومیں. بیچارے آتے ہیں رمضان میں 1 مرتبہ
ایک لقمہ حافظ کو لگا تو محلے میں پھرتے پھرتے گھومتے گھومتے کہہ جائے پتہ ہے حافظ صاحب کو لقمہ لگا. ایسا لگتا ہے کہ یہ بڑے علامہ صاحب ہیں جو گفتگو کر رہے ہیں. آپ کھڑے ہو کر کے ایک رکعت پڑھ کے دیکھو یا پڑھا کے دیکھو. خود نماز پڑھتے ہیں تو پوری دکان کا حساب کتاب کرتے رہتے ہیں. دماغ تو حاضر رہتا نہیں ہے نماز میں. اور اگر امام سے خطا ہو جائے, حافظ سے خطا ہو جائے تو محلے بھر میں چرچا کر رہے ہوتے ہیں. اب پتہ ہے آج تو لقمہ لگا ان کو. اور ایسا بھی ہوا ہے, حافظ صاحب نماز پڑھا کر کے جا رہے ہیں, کوئی صاحب پکڑے اور پوچھنے لگے کیا بات ہے حافظ صاحب, روز تو آپ کو لقمہ لگتا ہے. ہم نے ایسے کئی حفاظ کے بارے میں سنا, وہ ہم سے آ کر کہہ رہے تھے حضرت لوگ ایسے پکڑ کے پوچھتے ہیں. تو ہم نے ان سے حافظ صاحب سے کہا خوشی سے جواب دیجئے, میں لقمے کھا رہا ہوں, آپ کو تکلیف درد کیوں ہو رہا ہے؟ کھانے والے کو پیٹ میں پوائزن نہیں ہو رہا, دیکھنے والے کو کیوں ہو رہا ہے؟ تکلیف کی بات نہیں ہے. میرے عزیزو, آپ سب اس بات کی طرف ہمیشہ توجہ رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ نعمت عظمی عطا فرمایا ہے, اور جس کے پاس یہ نہیں ہے, قرآن حفظ نہیں ہے, تو اسے حافظ قرآن پر ایسا ٹانٹ نہیں مارنا چاہیے. ہاں اگر کوئی ایسی تیر مار رہا ہے, قرآن نہیں پڑھ رہا, کبھی ادھر سے کر رہا ہے کبھی ادھر سے کر رہا ہے, تو پھر وہ حافظ نہیں ہے, وہ کھیل رہا ہے, اس کے لیے ایکشن لیا جائے گا. لیکن جو اچھا حافظ ہے, پڑھا ہوا ہے, اور کبھی کبھار اس سے بھول چوک ہوتی ہے, پھسلن ہو جاتی ہے, تو یہ عیب کی بات نہیں ہے. حرم کے اماموں کو لقمہ لگتا ہی رہتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ فرشتے ہیں؟ ہاں, وہاں پر 10 لاکھ لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, مکہ مکرمہ میں ہو کہ مدینہ طیبہ میں, مسجد نبوی میں. وہاں کے امام, ان کی بھی بڑی ذمہ داری ہے. صرف وہ حرم میں موجود لوگ نہیں ہیں جو وہاں پر ہیں, وہ تو لائیو چل رہا ہوتا ہے, دنیا بھر میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو پتہ نہیں کتنا بڑا دماغ پر بوجھ رہتا ہے کہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے, اس کے باوجود بھی ان کو قرآن میں خطا ہو جاتی ہے. کبھی آیت بھول گئے, پیچھے سے 10 لوگ بول دیتے ہیں, لیکن اس کو عیب نہیں. بادشاہ نے دوسرے دن کہہ دیا امام صاحب کل سے مت پڑھانا. ایسا نہیں ہوگا, بلکہ اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے. اچھا سمجھا جاتا ہے کہ قرآن پاک کو انہوں نے غلط مار کے تو نہیں کیا, کم از کم صحیح کرنے کے لیے چاہے 2 بار یا 3 بار لقمہ لینا پڑا, لیکن آیت کو صحیح کر کے نماز کیا. ہاں, بلکہ ابھی میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا, حرم کے ایک امام, بہت پرانا امام ہے, اور سورہ بقرہ شروع کیا, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. کیا ہے؟ آپ لوگ قرآن حافظ نہیں ہیں, لیکن اتنی ایک آیت یاد ہے آپ کو, ہدی اور وہ 25 سال سے امام ہے, لیکن وہ نماز میں بھول گئے اس آیت پہ, ہدی للعالمین پڑھنے لگا. عیب کی بات نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ کبھی سورہ فاتحہ میں غلطی ہو جائے, انسان ہے, کبھی بھی پھسل سکتا ہے. میں نے ہمارے استاد سے ایک بات سنی تھی بچپن میں, جنہوں نے مجھے حفظ کرایا. کہا کہ ایک باپ اور بیٹے تھے, دونوں بڑے پکے حافظ تھے. باپ نے کہا مجھے قرآن پورا ایسا یاد ہے جیسے سورہ فاتحہ یاد ہے. بیٹے نے کہا مجھے تو پورا قرآن ایسا یاد ہے جیسے قل واللہ کا سورہ یاد ہے, سورہ اخلاص کی طرح. باپ نے کہا چلو سناؤ دیکھتا ہوں. پھر قل واللہ واحد کا سورہ چھوٹا سا ہے, کوئی غلطی ہوتی نہیں اس میں. تو اس طرح اگر تجھے پورا قرآن یاد ہے, اس کا مطلب ہے کہ کوئی غلطی نہیں ہوگی, کوئی خطا ہی نہیں ہوگی. میں سنتا ہوں. بیٹے سے ایک ہی بیٹھک میں پورا قرآن سننے لگے ہو. اس نے شروع کیا بیٹے نے, اور جب الحمدللہ الف لام میم سے چلتے 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 ہر پارا ہر سورہ برابر, ایک مسٹیک نہیں, ایک خطا نہیں, پورا قرآن ختم کے قریب آیا. پورا قرآن ختم کے قریب آیا, سورہ اخلاص میں پہنچا, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. کہا باپ نے تو کہہ رہا تھا کہ پورا قرآن تجھے قل واللہ کی طرح یاد ہے, لیکن قل واللہ ہی نہیں یاد ہے. معافی طلب کی, اور اس کے بعد باپ نے کہا کوئی یہ دعویٰ نہیں کرے گا کہ قرآن کو اس طرح سے پڑھ لوں گا اس طرح سے پڑھ لوں گا. اللہ کی توفیق سے جو جیسا چاہے پڑھ لے. اللہ جس کو جتنی خطاؤں سے محفوظ رکھے, لیکن ہم معصوم نہیں ہیں. ہاں, کسی کو اللہ محفوظ کر دے تو یہ اس کی عنایت ہے,
یہ اس کا کرم ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو قرآن کے ساتھ لگائے رکھے۔ آج بڑی رات ہے، میں مختصر آج کا ایک میسج دے کر کے محفل کو سمیٹتا ہوں، اس لیے کہ مجھے احباب کا حکم یہ آیا ہے کہ وقفہ دے کر کے بعد میں جیسے بڑی رات ہوتی ہے، کیونکہ آج بھی سحری کا انتظام ہے، مسجد کی طرف سے آج بھی سحری کا انتظام ہے، کیونکہ ابھی اسی محفل کو میں لمبا چلایا تو اس میں بہت سارے لوگ پھنس جائیں گے۔ امام صاحب بھی ہیں، حافظ صاحب بھی ہیں، کیونکہ یہ محفل اگر لمبی ہوئی تو اب 3-4 بج جائیں گے۔ بڑی عمر والے بھی ہیں، وہ پھر ادھر ادھر دیکھتے رہیں گے کہ فل اسٹاپ کہاں آ رہا ہے۔ اس کے لیے میں خود ہی ایک میسج دے کر کے فل اسٹاپ کرتا ہوں۔ 1 گھنٹے کے وقفے کے بعد دوبارہ انشاءاللہ میں حاضر ہوں گا، اور آج ذکر بھی ہوگا۔ آج انشاءاللہ کوشش کریں گے ہم کہ صلاۃ التسبیح بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، اور اس کے بعد آج کی خصوصی دعا بھی کریں گے انشاءاللہ۔ آج کا ایک پیغام یہ ہے، میرا خصوصی پیغام، کیونکہ لائیو سارے لوگ دیکھ بھی رہے ہوں گے، امت کے لیے خصوصیت کے ساتھ ہندوستان کے لیے ایک بہت ہی بڑا مسئلہ جو پیش آیا ہے ہمارے لیے۔ دیکھیں بہت سارے طوفانوں میں ہم گھرے ہوئے ہیں، آج سب کو پتا ہے دین اسلام کے دشمن بناتے ہوئے پھر رہے ہیں، کبھی حضور کو نشانہ بنائیں عزت کا، کبھی اسلام، کبھی قرآن، کبھی خدا کی ذات، یہ سب چیزیں چلی رہی ہیں۔ ان سب چیزوں میں ایک اور شعبہ انہوں نے شروع کیا، وہ ہماری باحجاب عفت معاب خواتین اور ہماری بچیوں کو کافر بنانا اور ان کو بھگا کر لے جانا اور ان سے شادی رچانا اور پھر ان کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ کرنا اور پھر ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دینا۔ ابھی میں آج دیکھ رہا تھا ایک بڑے اخبار والے نے دعویٰ کیا ہے کہ پچھلے 1 سال میں 40,000 مسلمان لڑکیوں کو مرتد بنایا گیا، 40,000 کے قریب۔ میرے عزیزو، قوم کے غیور افراد، کیا تمہاری آنکھیں نہیں بھیگتی اس چیز پر؟ کیا تمہارے رونگٹے نہیں کھڑے ہوتے کہ ہماری بچیوں کا فیوچر اتنا خطرناک ہو گیا ہے؟ یہ ظالم کتے ہمیں الزام لگاتے تھے کہ لو جہاد کرتے ہیں، لو جہاد کرتے ہیں، اور اس کی آڑ میں اب یہ کھلے عام یہ کہنے لگ گئے کہ مسلمان لڑکیوں کو بھگا کر کے لاؤ تو تمہیں 2 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ ان کی بہت ساری سنگھٹنیں ہیں، تنظیمیں ہیں جو اپنے نوجوانوں کو آوارہ کتوں کی طرح چھوڑ رکھے ہیں، اور باضابطہ ان کو تربیت دی جا رہی ہے کہ کالجز میں جاؤ، ٹیوشن میں جاؤ اور سوشل میڈیا پہ دوست بنو، فرینڈشپ سے شروعات کرو، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے ان بچیوں کو، ان مسلمان لڑکیوں کو ورغلاؤ۔ ہماری بچیاں جذباتی ہیں، لیکن میرے عزیزو، ان کے مرتد ہونے میں یا ان کے بھاگ جانے میں کون سی وجوہات ہیں؟ سب سے بڑی وجہ ماں باپ کا انہیں آزاد رکھنا، والدین کی تربیت۔ کاش تم اللہ اس کے رسول کا خوف اپنی بچیوں میں اتنا ڈالو اور ان کو یہ کہہ کر کے رکھو کہ بیٹی تمہارا نکاح تو ہونا ہی ہے، ضروری نہیں کہ میں اپنی پسند سے کروں، تمہیں جو پسند آئے، جو باشرع ہو یا جو بھی اللہ اس کے رسول کا خوف رکھتا ہو، جو تمہیں مسلمان پسند آئے، ہم خوشی خوشی وہاں نکاح کر کے دیں گے۔ لیکن تربیت کا فقدان میں دیکھ رہا ہوں، کچھ جگہ کچھ ماں باپ یا تو بے جا سختی پر رکھیں اپنی بیٹیوں کو، یا تو بہت ہی زیادہ آزاد کر کے رکھیں۔ یہ مخلوط تعلیم جو کمبائنڈ ایجوکیشن ہے، آج مکس کو ایجوکیشن اس کو آج یہ کہا جا رہا ہے، لڑکوں کا لڑکیوں کا کالجز میں گپیں لگانا، دوستیاں کرنا، اور اس کو بالکل نارمل بتا دیا گیا ہے، بالکل نارمل ہے۔ تمہیں پتہ نہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ النظرۃ سہم من سہام شیطان، یہ نظر جو ہے شیطان کی تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ لوگ نوجوان یہ کہتے ہیں بس دوستی کرتے ہیں ہم، دوستی کچھ ہوتی نہیں ہے، ساری غلاظت ہے، نام کے لیے دوستی ہے۔ یعنی ایک جوان لڑکا اور ایک جوان لڑکی تنہائی میں کہیں گپیں لگا رہے ہیں اور اس کو کہتے ہیں ہم تو صرف فرینڈ ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ نعوذ باللہ، اس نظام کو یورپ نے ایسا پھیلا رکھا ہے کہ آج ہمارے ہاں کی بھی بلا ہے۔
दूसरे कैसी फ्रेंडशिप रखते हैं मुझे उससे मतलब नहीं, लेकिन तुम्हारे घर की बच्चियों को ये इतनी तालीम तो होना चाहिए कि हदीस पाक में है कि अगर एक अजनबी औरत को अजनबी मर्द ने हाथ लगाया, गुनाह करने की बात अलग है, हाथ लगाया गैर मर्द के साथ, उसने हाथ पकड़ी, तो फरमाया गया कब्र में उस औरत पर 99 सांप मुसल्लत किए जाएंगे, जिसमें से एक सांप की ताकत ऐसी कि वो अगर पहाड़ पर डस ले तो पहाड़ टुकड़े हो जाए। औरतों पर ये सख्तियां होंगी। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये तलकीन फरमाई कि औरतें अपने पर्दे की पाबंदी करें। पर्दे की पाबंदी जरूरी थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात से बरगश्ता होकर के आज बेहया बच्चियों को रख करके इन्हें आवारा रखा गया, खुलेआम छोड़ा गया। शहरों का माहौल तो है ही, अब देहातों में भी जो नुकसानदेह चीजें हमारे घरों में पहुंची, एक तो इंटरनेट ने तबाही मचा दी, टेलीविजन के ये सीरियल्स और फिल्मों ने रही सही कसर पूरी कर दी थी, और हर लड़की हर औरत आज एडिक्ट हो चुकी है। इधर आधी रोटी बनाई और उधर सीरियल देखने के लिए भाग गई कि छूटने ना पाए। कौन सी दुनिया में अभी जी रही हूं मैं? खवातीन से कहता हूं क्या तुम अभी भी उस पुरानी दुनिया में जी रही हो जो कभी कभार छोटा सा डमरू लेकर के आदमी आता था सांप का खेल दिखाने के लिए, तो भीड़ जमा हो जाती थी। मोहल्लों में आता था कोई, डमरू बजाता रहता था और सांप का खेल दिखाता था, और फिर कभी किसी बच्ची को या किसी लड़के को सुलाकर पर्दा उसके ऊपर चादर डाल करके गर्दन अलग करके दिखाता था। बचपन में हम देखे हुए, हो सकता है आपने भी देखा होगा। तो क्या अब अकल आने के बाद तुम्हें यह नहीं पता चलता कि ये सब शौबदाबाजी है, हकीकत नहीं है? इसी तरह की शौबदाबाजी है ये जो टेलीविजन पर दिखाई जाती है, इसमें कोई हकीकत नहीं, उनका खुद का घर नहीं, प्यार मोहब्बत के चौंचले दिखाए जाते और कुछ नहीं, झूठी मोहब्बतें हैं। और दुनिया ने टेलीविजन के जरिए से, टीवी के जरिए से मोहब्बत को ऐसा बदनाम कर रखा है, जिस्मों को हासिल करने का नाम मोहब्बत दे दिया गया, जबकि मोहब्बत इसको नहीं कहते। मोहब्बत रूह से होती है। जिस्मों की सुकून हासिल करने को लोगों ने मोहब्बत का नाम दे दिया। अरे वो ख्वाहिशात नफसानियां है। आदमी अपने नफ्स के सुकून हासिल करने के लिए हाथ पैर चला रहा है और तुमने उसको मोहब्बत का नाम दे रखा है। छोड़ो इन तमाम चीजों से, बाज आ जाओ। मैं अपने नौजवानों से कहूंगा तुम भी नजर रखो। नजर मतलब लड़कियों पर इस तौर पर नहीं कि तुम भगा करके ले जाओ। नजर रखने के लिए मैं ये कह रहा हूं कि अपनी बहनों की हिफाजत पर नजर रखो। यह नहीं है कि तुम्हारे ही घर की बच्ची, पूरे मुसलमान बच्चियां जहां पर भी हो, मशरिक और मगरिब, शुमाल और जनूब में, वो तुम्हारी बहनें हैं। सिंध के इलाके में चंद औरतों को कुछ गुंडों ने गिरफ्तार किया था, तो मोहम्मद बिन कासिम 19 साल की उम्र में अरब से 10,000 का लश्कर लेकर के हिंदुस्तान आ गए थे अपनी बहनों की इज्जत बचाने के लिए। आज ये फिक्र होनी चाहिए आपके अंदर। तुम्हारे अंदर बहुत तेजी से ये सब मामलात फैल जाएं। क्या आपने देखा है कि कहीं पर अगर किसी गैर मुस्लिम लड़की के साथ अगर हमारा कोई लड़का फंस गया है या फंसाया है या जैसा भी हुआ है, लेकिन शादी की बात आती है तो जितने संगी हैं, संगठन वाले, सब आकर के वावेला मचाते हैं, लव जिहाद कर रहा है, लव जिहाद कर रहा है। एक हिंदू लड़की को भगा करके ले गया और मुसलमान बना रहा है, और ये लव जिहाद है, लव जिहाद है। बिल्कुल लव जिहाद है, लेकिन जिहाद में लव है, मोहब्बत है। लेकिन इस छिछोरी मोहब्बत के लिए जिहाद नहीं होता। जिहाद अल्लाह की मोहब्बत में होता है और रसूल की मोहब्बत में है। इन्होंने तो जिहाद इतने बना रखे हैं, बहुत जिहाद है। हाँ, यूपीएससी जिहाद भी आ गया है, बहुत सारे, और आईएएस जिहाद भी आ गया है। और अगर और थोड़े से नेता जीत जाएं तो नेता जिहाद भी हो जाएगा। ज्यादा मुसलमान जीतने लग जाएं तो वो, और टीचर्स बहुत सारे सेलेक्ट होकर के आ गए गवर्नमेंट में, तो टीचर्स जिहाद भी हो गया। अभी चंद दिनों पहले हमारे एक
करीबी हैं, उनके मुतालिक मैंने सुना कि इनकम टैक्स जिहाद भी है कि बेचारे वो इनकम टैक्स के अच्छे माहिर हैं, वो सीए हैं, तो दूसरे कुफ्फार और मुशरिकीन ताना देने लगे ये जो है ना टैक्स जिहाद भी लाएगा। मैं कहता हूं इन जालिमों को जिहाद जिहाद इतना याद हो गया है कि हकीकत में जिहाद हो जाएगा, इनको ऐसा लगता है। लेकिन मैं आप सबको ये गुजारिश करना चाहूंगा कि अपनी बच्चियों की हिफाजत पर तवज्जो दें। आज उम्मत का एक बड़ा मसला है, दिल दुखता है, दिल रोता है। कई ऐसे घर हैं जहां से बच्चियां भागकर चली गईं, तो ये झूठी मोहब्बत के नाम पर जब गई उस वक्त हजार समझा जाए, जिनके पल्ले नहीं पड़ता इन लड़कियों के, ये माँ बाप को भी ठोकर मारती हैं, अपने घर वालों को भी ठुकरा देती हैं, और एक ऐसे नौजवान के पीछे भागती है जिसको साल भर पहले से जानने लगी। 18-20 साल से जिस बाप ने खून पसीने की कमाई से पाला है उसको ठोकर मार करके जाती है। और उनका अंजाम भी मैंने देखा है, एक दो नहीं, वो बहुत सारी लड़कियों की एक लिस्ट है। इन दरिंदों के पीछे भाग कर गई थी और उसके बाद हुआ क्या, जहेज के नाम पर जलाया गया, मारा गया, गला घोंट करके फेंक दिया गया, या फिर उसको ऐसे ही बेयारो मददगार छोड़ दिया गया। हुआ क्या, अब लड़की की हालत ऐसी है कि अपनी कौम में भी वापस नहीं आ सकती, और उस कौम ने अपनाने से वैसे ही इनकार कर रखा था। कितनी लड़कियां ऐसी हैं, मैं आपको बताऊं। मैं दिल्ली गया था, एक साहब ने मुझसे आकर कहा था कई ऐसी मुसलमान लड़कियां हैं जो शादी के नाम पर आईं, प्यार मोहब्बत के चक्कर में फंसकर शादी तो कर ली, लेकिन वो गायब हुई तो उनका पता नहीं चला। और कई लड़कियां ऐसी हैं जिनको दुबई में ले जाकर के बेचा गया है और वो तवाइफ के अड्डे पर काम कर रही हैं। एक लड़की ने बाज़ाब्ता हल्फिया बयान भी भेजा था मेरे पास वाया किसी के जरिए से, कि उसके माँ बाप भी अपनाने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा था हमारी बेटी मर गई हमारे लिए। वो दीनदार घराना था, गैर मुस्लिम के साथ भाग कर गई, बहुत समझाया गया था, लेकिन उस दरिंदे ने ले जाकर के बेचा। किसी तरह से तो वहां बच करके वो निकली और उसके बाद मैसेज दिया, लेकिन वापस किसी तरह अपने मुल्क पहुंची, अपने घर तो नहीं जा सकी, तन्हा रहने लगी। क्यों अपने फ्यूचर को खराब करती हैं ये बच्चियां, ये लड़कियां। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, रब तबारक व तआला फरमाता है अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा मिअत जल्दा। अल्लाह ने फरमाया जानी जिना करने वाले मर्द और औरत को 100 कोड़े लगाए जाएंगे। उसी आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अज़्ज़ानी ला यनकिहुहा इल्ला ज़ानियतन औ मुशरिकतन वज़्ज़ानियतु ला यनकिहुहा इल्ला ज़ानिन औ मुशरिक व हुर्रिम ज़ालिका अलल मुमिनीन। जिना करने वाली औरत और मुशरिक आदमी, ये किसी भी जिना करने वाली औरत और मुशरिका औरत मुसलमान के लिए जायज नहीं, उसको वैसा ही आदमी चाहिए। और जिना करने वाला मर्द और ऐसा मुशरिक आदमी किसी औरत के लिए नहीं है। अल्लाह ने फरमाया मोमिनों के लिए हराम हैंगे, हुर्रिम ज़ालिका अलल मुमिनीन, मोमिनों के लिए हराम है। और हमारी बच्चियों को ये कौन बताए, उनको ऐसा लगता है ये मौलवियाना बातें हैं, ये दकीक बातें, दकियानुसी बातें, पिछले जमाने की बातें। मैं ये चाहता हूं नौजवानों, तुम्हारी भी ऐसी कमेटियां होनी चाहिए कि तुम अपनी बच्चियों की हिफाजत के लिए अलर्ट हो जाओ कि हम भी अपनी बच्चियों की रक्षा करेंगे और हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह। और जो बहक गई है उस तक पहुंच करके या तो उसको इस्लाम के मुतालिक और रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुतालिक बता करके वापस लाने की कोशिश करें। जहां तक कोशिश तुम कर सकते हो इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद आएगी इंशाअल्लाह। मैं गया था चंद दिनों कबल एमपी में, एक जबलपुर इलाका है, वहां के कई नौजवान हैं, बहुत अच्छा काम करते रहे। मुझे बड़ी खुशी हुई उन नौजवानों से। पूरे शहर भर में ये नौजवान इतने एक्टिव रहते हैं कि किसी भी घर की एक भी मुसलमान बच्ची को किसी गैर मर्द के साथ अगर देख भी लें तो वो एक्शन लेते हैं। ये नहीं कि मारते पीटते या कुछ करते हैं, समझा बुझा करके उनके घर तक पहुंचा देना और इस्लाम की अच्छाइयाँ उनके सामने रखना। एक दो नहीं, दसियों बच्चियों ने तौबा किया और अपने घर पर मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे यहाँ होना चाहिए।
یہ آج ایک دو سے نہیں ہوگا، سارے علماء بھی اویئرنس لائیں اور عوام بھی اور نوجوان بھی، سوشل میڈیا سے بھی آپ لوگوں کے درمیان اور لڑکیوں کے درمیان یہ اویئرنس لائیں کہ تمہارا فیوچر خطرے میں ہے، کیونکہ اب وہ پیار محبت کے چونچلے نہیں جو کالج میں ہو جایا کرتے تھے، اب تو باضابطہ یہاں پر پلاننگ کے ساتھ، انعام کے ساتھ درندوں کو چھوڑا جا رہا ہے۔ کتنی سنگٹنیں ایسی ہیں جو خفیہ طور پر میٹنگ کر کے ٹریننگ دے رہی ہیں نوجوانوں کو سٹیپ بائی سٹیپ کہ ایک مسلمان لڑکی کو لانے کے لیے تمہیں پہلے کیا کرنا چاہیے، کس طرح سے دوستی کرنا چاہیے، کالجز میں داخلہ لو، ٹیوشن میں جاؤ، سوشل میڈیا پہ ریکویسٹ بھیجو فرینڈ کی، اس کے بعد پھر ان سے چیٹنگ اس طرح سے کرو، پھر ان کو اپنی مجبوری بتاؤ اور پھر دل کھول کر کے رکھو، محبت میں دیوانی ہو جائیں، اس کے بعد لے آ جاؤ۔ سال بھر کا پروسیس ہوگا اور اس پر ان کو سال بھر ایک لڑکی کے ساتھ نہیں لگایا جا رہا ہے، ایک مرد 10 لڑکیوں کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، اور وہ یہی سب حرکتیں کرتا رہے گا اور اپنے گرو گھنٹالوں سے پیسہ بھی لیتا رہے گا، اور جب ایک دو لڑکیاں اس کے جال میں پھنس جائیں ان کو لے جائے گا، اللہ کی پناہ، ان کی عزت لوٹ کر کے ان کو کسی بھی طرح سے آوارہ چھوڑ دیا جائے گا۔ آپ اس قوم سے ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں جن کے ہاں بھید بھاؤ اتنا ہے، چھوت چھات اتنا ہے، اپنے ہی دھرم کے دوسرے برادری کا وہ تو نکاح شادی نہیں کرتے، کیا یہ بات نہیں ہے؟ ایک ہی دھرم کے ہیں لیکن برادری الگ ہے۔ مجھے بتاؤ کوئی برہمن لڑکا کسی دلت لڑکی سے شادی کر کے دکھائے، پوری کمیونٹی والے اس کو نکال دیتے، بھگا دیتے۔ ارے راجستھان وغیرہ میں تو جلا کر مار دیتے شادی ایسی اگر دوسری برادری میں کر لیا تو۔ ہمارا ایک ٹیکسی ڈرائیور بھاگا پھر رہا ہوا تھا، وہ بتا رہا تھا ہم سے کہ ہم نے جو ہے دوسری برادری میں شادی کر لی ہے اور اب ہمارا گاؤں جانا محال ہے، امپاسبل ہے، ناممکن ہے، مجھے بھی ماریں گے اور میری بیوی کو بھی ماریں گے۔ اجمیر میں رہ رہا ہے۔ یہ تمام میں اس قوم کی بات بتا رہا ہوں جو دوسری برادری کی لڑکی کو پسند نہیں کرتے، چاہے وہ ایک ہی دھرم کے ہوں، چاہے جائے کہ وہ مسلمان بچی کو پسند کریں گے، کبھی وہ مسلمان لڑکے کو اپنائیں گے۔ ان لڑکیوں کو کیا ہو گیا جو اس طرح سے بھاگ رہی ہیں یا جا رہی ہیں؟ اللہ کی پناہ، ڈرو اے میری بچیوں، تمہاری پرورش تو اسلام پر تمہارے ماں باپ نے کی ہے کہ کل قیامت کے دن یہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کی جماعت میں جنت میں جائے گی۔ تیرا نام تو کنیز فاطمہ رکھا گیا ہے، تجھے رسول اللہ کی بیٹی کے ساتھ اٹھایا جانا ہے قیامت کے دن۔ کہاں ان غلیظ لوگوں کے چکر میں تم دین بھی بیچ رہی ہو، ماں باپ کو بھی ٹھوکر مار رہی ہو، قوم کو بھی بدنام کر رہی ہو، اپنے مذہب کو بھی اس طرح کلنک لگا کر کے جا رہے۔ ایک لڑکی کو میں یہ کہتا ہوں تمہارے کندھوں پر عزت کئی لوگوں کی ہے، یہ مت سمجھنا کہ خالی تمہارا دل ہے جسے چاہے تم چلی جائے، نہیں، تمہارے کندھوں پر تمہارے ماں باپ کی بھی عزت ہے، تمہارے بھائیوں کی عزت ہے، تمہارے خاندان کی عزت ہے، تیرے دین کی عزت ہے، تیرے محلے کی عزت ہے۔ جب تو بھاگ کر چلی جائے نہ جانے کتنوں کی عزت کا قتل کر کے جاتی ہے۔ مجھے پتا ہے آندھرا پردیش میں امراوتی ایک علاقہ ہے، وہاں سے ایک حافظ صاحب ہمارے پاس آئے تھے، ان کے گھر کی لڑکی غیر مسلم کے ساتھ ایک مندر میں جا کر شادی رچائی۔ بھائی حافظ قرآن ہے، باپ مسجد کا متولی ہے۔ ایسا ہوا کہ چند دنوں کے بعد باپ کوما میں چلا گیا، کبھی مسجد آ ہی نہیں سکا، صدمے میں مبتلا ہوا، اور بھائی جو حافظ قرآن تھا وہ اپنے علاقے میں نہیں دور دراز دوڑتا رہتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کسی بھی مسجد میں امامت نہیں کر پاتا، لوگ مجھے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اس کی بہن ہے وہاں گئی ہے، میں نے تو گناہ نہیں کیا، میں نے تو غلطی نہیں کی۔ مجھے اس وقت رونا آ گیا تھا کہ ایک لڑکی کا اٹھایا ہوا قدم کتنوں کی زندگی کو داغدار کر دیتا ہے۔ ان کا کیا قصور ہے اس ماں باپ کا جو سر اٹھا کر جی نہیں سکتے لوگوں کے سامنے، چار لوگوں میں بیٹھنے کے قابل بھی نہیں رکھتی اگر ایسا کوئی ایسی حرکت کرتی ہے لڑکی۔ لیکن وہ خوش نصیب لڑکیاں ہیں جنہوں نے عزت کی پہرے داری کی اپنے گھر میں۔ تو دیکھنا ذرا جس دن تمہاری ڈولی سج کر کے جاتی ہے شادی کے دن، تیرا باپ ہنسی میں بھی روتا ہے اور غم میں بھی روتا ہے، خوشی میں بھی رو رہا ہوتا ہے، سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، بیٹی کو رخصت کر رہا ہوتا ہے
کہ میں نے عزت کے ساتھ اپنے گھر سے اپنی بیٹی کو رخصت کیا ہے۔ میرے عزیزو، اس باپ کی عزتیں اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ وہ چاند کو دیکھ کر ہنسنے لگ جائے، جس کی بیٹی عزت کے ساتھ گھر سے گئی ہے اور زندگی بھر وہ تجھے بیٹا بیٹا بیٹی بیٹی کرتا ہی رہ جاتا ہے، کیا کیا ناز نہیں اٹھاتا، جانے کے بعد بھی ہو گئی ہے تو دوسرے شوہر کی، لیکن باوجود اس کے خیر خیریت پوچھتا ہی رہتا ہے۔ اور اگر بچے کے ولادت کے دن آ گئے، باپ دوڑ کر کے جا کر لاتا ہے، پہلے بچے کی ولادت میرے گھر میں ہو جائے۔ حالانکہ یہ ماں باپ کی ذمہ داری نہیں، اب شوہر کی ذمہ داری ہے، جتنے بچے ہوں گے سب شوہر دیکھے گا۔ لیکن ماں اور باپ اس وقت اتنے اتاولے ہوتے ہیں، بیٹی کو 3 مہینہ پہلے لے آئے اور گھی روٹی کھلائیں اس کو، اچھی غذائیں کھلائیں اس کو، کتنی دیکھ بھال، کتنے ناز اٹھاتا ہے باپ، کتنے ناز اٹھاتا ہے اپنی بیٹی کے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے یہ بیٹیاں جب ایسے بوڑھے ماں باپ کو ٹھوکر مار کر کے جاتی ہیں، عزت بیچ کر کے جاتی ہیں۔ شرم کرو میرے عزیزو، اپنی بچیوں کے اندر اسلامی تعلیمات لاؤ، ان کو محفلوں سے جوڑے رکھو، ان کو دین سے وابستہ رکھو۔ انشاءاللہ العزیز تم اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ان کے دلوں میں ڈالو گے، اللہ تمہاری محبت ان کے دلوں میں ڈالے گا۔ بس میرا یہی آج کا میسج ہے۔ اللہ کریم ہمارے گھروں کی عزتوں کی حفاظت فرمائے۔ آج ختم قرآن کی برکت سے مولا تعالی ہماری بچیوں کو مرتد اور کافر ہونے سے محفوظ فرمائے۔ رب قدیر اس رمضان المبارکہ کی برکت سے ہماری بچیوں کی عفت اور کی عزت کو محفوظ و مامون فرما دے، ان کی طرف اٹھنے والی ہر بری نگاہ کو تو خاک میں ملا دے۔ اے اللہ ان ظالم کافروں کی جتنی بھی بدنیتیاں ہیں اور جتنی بھی مولا ان کی سازشیں ہیں، سب کو تو خاک میں ملا دے۔ اسلام و سنیت کا بول بالا فرما، کفر و شرک اور دشمنوں کا منہ کالا فرما۔ اے قدیر و جبار خدا، ہماری بیٹیاں، مائیں، بہنیں، بہویں، بیویاں ہم نے سب تیرے حوالے کر دیا، ان کی عزتوں کی حفاظت مولا اب تیرے ذمے میں ہے، تو اپنی شان کے مطابق ہماری بچیوں کی عزت فرما۔ اے رب قدیر ہماری دعاؤں کو حضور کے نالین کے صدقے قبول و مقبول فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 1 بجے انشاءاللہ العزیز ذکر کی محفل ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ مصطفیٰ جان رحمت پیلا کھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پیلا، شہر یار ایرم تاجدار عرم، نوبہار شفاعت پیلا کھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت شب اسرا کے دولہا پیدا، ام درود نوشائے بز میں جنت پیلا کھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پیلا، وہ دسوں جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پھیلا کھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پیلا، تو خواجہ رضا عمید و مصطفیٰ اور تاج شریعت پیلا، میرے استاد ماں باپ بھائی بہن اہل ولد و عشیرت پیلا
لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا. مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پھیلا. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.